ایک عجیب قسم کا شبہ یہ ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بات جس شخص کی بات کوئی 10 بندے بھی سننے والے نہیں تھے، وہ بیہودہ باتیں، بے بنیاد باتیں، بے دلیل باتیں کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کثیر تعداد تک وہ لغویات پہنچ جاتی ہیں، وہ خرافات پھیلتی ہیں جو لامحالہ بعض ذہنوں کو تشکیک کی گرد کے ذریعے خراب کرتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو بات کہی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جن کی شہادت ہوئی، یہ امر نفس انسانی کے قتل کا امر ہے، یہ فعل حرام تو ضرور ہے مگر اس کو کفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایک علت قائم کر کے در حقیقت یزید اور اس کے حواریوں کو اور دشمنان اہل بیت کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کے ان کی شہادت کا حکم کیا عام نفس انسانی کے قتل جیسا ہے یا عام نفس مؤمنہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے قتل کرنے کے حکم جیسا ہے، یا اس کا حکم ان سے جدا اور بالا تر ہے؟ اسی طرح یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ واقعات کربلا اور اہل بیت نبوی اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور بے حرمتی کے واقعات، ان میں بہت کچھ من گھڑت ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی روایات میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے، اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا اس کے اوپر شدت کے ساتھ کوئی حکم قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھنا ہے کیا یہ تاریخ کے قصے کہانیاں ہیں اور یہ پورا واقعہ کربلا اور یہ تمام امور کمزور روایات پر قائم ہیں، یا یہ مسلمہ حقائق ہیں جن کی بنیاد احادیث صحیحہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو آپ نے مستقبل کی غیبی خبروں کے طور پہ امت تک پہنچائیں، ارشاد فرمائے، اور معتمد روایات پر قائم ہیں، اور مورخین سے بڑھ کر ان کی توثیق بڑے بڑے ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ متکلمین اور جمیع اکابر امت نے کی ہے۔ اس کا جائزہ لینا۔ اسی طرح یہ شبہ بھی وارد کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تو ابن زیاد نے قتل کروایا، معاذ اللہ شہید کروایا، اور ابن زیاد کی فوج نے، یزید نے تو براہ راست آپ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس پر ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری قتل حسین کی صرف ابن زیاد اور اس کی کوفی فوج پر ہے یا براہ راست یزید ذمہ دار ہے؟ اور یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ یزید کے حکم سے، ایما سے، مرضی سے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں۔ اور اسی طرح یہ پہلو بھی اگر وقت ملا، یعنی آج کے دامن وقت نے یہ گنجائش دی، تو یہ پہلو کہ پھر یزید کا عمل اور اس کا کردار کیا ہے، اور وہ لعن اور تکفیر کا مستحق ہے یا نہیں، اور اس کا 3 سالہ جو 4 سالہ دور حکومت ہے اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر جب یزید کا جگہ متعین ہوتی ہے تو اس کے حواری کہاں کھڑے ہیں، اس سے ہمدردی رکھنے والے کہاں کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کا، اس کے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، اور اس سے وفا کر کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جفا کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، اور وہ یزید کے اعوان و انصار جنہوں نے نہ صرف نواسہ رسول کو شہید کیا، پوری اطرت رسول کو شہید کیا، ان کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے، کوفے کے بازاروں میں انہیں گھمایا، اور سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین سمیت
پورے قافلے اہل بیت کو قیدی بنایا، انہیں زنجیروں میں جکڑا، ان کے پاؤں میں توق پہنائے، گلے میں گردن میں توق پہنائے، بیڑیاں پہنائیں اور جنگی قیدیوں کی طرح قافلہ بنا کر انہیں کوفہ سے لے کر دمشق تک چلایا گیا اور پوری دنیا کو دکھایا گیا یہ ہے مسلمانوں کے نبی اور رسول کی اطرت، یہ سر ہے اس حسین کا جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہ سارے سر ہیں رسول پاک کے ان شہزادوں کے، ان کی اہل بیت کے، ان کی اطرت کے، جن کے حقوق کی پاسداری کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اور ان کے حق کے حرمت کو قرآن مجید کے حق کے ساتھ جوڑا تھا، یہ فرما کر کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے پاس قرآن اور میری اطرت اکٹھے وارد ہوں گے۔ یہ ہے وہ اطرت رسول، اور یہ ہے وہ تخت دمشق، یہ ہے یزید کی قوت، یہ ہے وہ ظالم، وہ جابر حکمران جس کی سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے۔ اب بغاوت کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے، یہ میسج دیا امت کو تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ آئندہ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا طاقت کا، وہ آئندہ عدل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا قوت کا۔